بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ احد کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو سخت ترین صدمے پہنچے ہیں، جن کو تاریخ نے رجیع اور بئر معونہ کے نام سے پیش کیا ہے۔ چلیے آج کے اس ویڈیو میں ان دو واقعات کو کچھ وضاحت کے ساتھ سنتے ہیں۔ جنگ احد کے بعد مشرکین نے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر قتل کرنے کی بہت ساری سازشیں کی، لیکن وہ ہر بار ناکام ہوتے رہے۔ لیکن آخر کار صفر المظفر سن 4 ہجری میں قبیلہ عزل اور قبیلہ قارہ کے لوگ مدینہ آئے۔ یہ مشرکین تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، یعنی عزل اور قارہ کے لوگوں میں سے بعض لوگوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ ہم ایمان قبول کر لیے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کوئی علم کا، کوئی تربیت کا نظام نہیں ہے، اس لیے آپ اپنے صحابہ میں سے چند صحابہ کو ہمارے پاس بھیجیں تاکہ ہم علم دین حاصل کر سکیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی اس درخواست کو قبول فرما کر 10 معلم صحابہ کو روانہ فرمایا، جن کے امیر حضرت مرثد رضی اللہ عنہ تھے۔ ساتھ میں نکلے۔ جب مقام رجیع میں پہنچے تو ان مشرکین نے، قبیلہ عزل اور قبیلہ قارہ کے لوگوں نے 8 صحابہ کو اسی جگہ پر شہید کر دیا، اور حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ عنہما ان 2 صحابہ کو قریش مکہ کے ہاتھ بھیج دیا، جنہوں نے دونوں کو سولی دے کر شہید کر دیا۔ یعنی 10 صحابہ جو روانہ ہوئے تھے، ان 10 صحابہ کو بھی ان لوگوں نے شہید کر ڈالا، اور 8 تو شہید ہو گئے، 2 صحابہ کو قریش مکہ نے ان کو سولی دے کر شہید کیا۔ یہ واقعہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی ہے۔ پھر اسی مہینے میں، صفر المظفر کے مہینے میں، ایک اور بہت بڑا واقعہ پیش آتا ہے، جس کو بئر معونہ کا واقعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ کیسے پیش آیا کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے پاس ابو برا عامر بن مالک، جو کہ غدار تھا اور یہ بھی مسلمانوں کا دشمن تھا، اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ نجد والے ایمان قبول کر چکے ہیں، لیکن اسلام کی دعوت اور وہاں پر دین سکھانے کے لیے چند صحابہ کی ضرورت ہے، چند قرہ صحابہ کی ضرورت ہے، جو وہاں جا کر ان لوگوں کی تربیت کریں، ان کو دین سکھائیں اور اسلام کی دعوت دیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک غم اپنے سر پر تھا ہی، لیکن ان کی فرمائش کو سن کر انہوں نے کہا کہ جب یہ لوگ ایمان قبول کر لیے ہیں، ان لوگوں کو دین کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بغیر چون چرا کے 70 صحابہ کو، جو بڑے بڑے قرہ تھے، ان کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا، اس غدار کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اور ان 70 صحابہ کے جو امیر تھے وہ حضرت منذر بن عمرو رضی اللہ عنہ تھے۔ اور جب یہ وفد، یہ قافلہ بئر معونہ، جو ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر پہنچا تو اس دھوکے باز نے چند قبیلے والوں کو وہاں پر بلا لیا، اور وہ قبیلے تھے قبیلہ رعل اور قبیلہ ذکوان۔ ان 2 قبیلوں والوں کو لے کر ان پر حملہ کر دیا، اور حضرت کعب بن زید رضی اللہ عنہ کے علاوہ تمام کے تمام قرہ صحابہ کو شہید کر ڈالا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ 2 واقعات ہیں جو اللہ کے نبی کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی ہیں، جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 1 مہینے تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام کرتے رہے۔